سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ معلوم ہے پچھلے ہفتے ہی میں جو یہ جو چیپٹر ہے یا جو سبق ہے، لیسن ہے، وہ سحر جادو سے متعلق، تو پچھلے ہفتے ہی میں اس کو شروع کیا گیا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی بات ہوئی، زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ ضروری باتیں ہوئیں وہ یہ کہ یہاں پہ سحر کے چیپٹر کو یا موضوع کو، ٹاپک کو یہاں توحید کی کتاب میں شیخ نے کیوں ذکر کیا ہے، اس پہ بات ہوئی تھی۔ وہ بتایا گیا تھا کہ سحر اصل میں وہ شرک ہی ہے، اور شرک اور کفر کی ایک قسم ہے، تو اسی بنیاد پہ شیخ نے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے، چونکہ اس کتاب میں، توحید کی کتاب میں، توحید اور شرک کے بارے میں پوری بات ہوئی ہے۔ تو سحر وہ ایک ایسی چیز ہے جو توحید کے منافی ہے، اور وہ توحید پہ اس پہ سحر کا وہ اردو بتاتے چلے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھیں گے نہیں کہ سحر کیا ہے۔ جادو، عام طور پہ جادو جو ہے تو وہ ہے، جادو کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ چھوٹا بڑا کالا جادو، خاص طور سے جو بنگال کا جادو ہے مشہور کالا جادو، بہت ہی مشہور جادو ہے دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو۔ سوڈان وغیرہ میں، افریقی ممالک میں، ایسے فلپین وغیرہ میں جو ہے جادو بہت زیادہ ہے، اور یہ بات اس لیے معلوم پڑتی ہے کہ وہاں سے جو کام کرنے والے کچھ لوگ یا عورتیں جو یہاں گلف کنٹریز میں جو کام کرنے آئی، تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جادو کر کے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ تو جادو جو ہے یہ تو ہے پوری دنیا میں ہے بہرحال۔ تو جادو چونکہ یہ توحید کے منافی بات ہے اور شرک اور کی قسم کی چیز ہے، اس لیے اس کو توحید کے یعنی باب میں یا موضوع میں شیخ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کو سحر عربی میں بولتے ہیں، اور چونکہ اس سے سحر تو وہ رات کا آخری پہر ہے، آخری حصہ، اور اس کو اس لیے بھی آخری پہر اسی وقت ہم لوگ روزہ رکھنے کے لیے سحری بھی کھاتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو یہ جادو کرنے والے لوگ ہیں اس کے یعنی یہ رات کے حصے میں ہی اور آخری پہر میں عام طور پہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو سحر بھی بولا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کے حساب سے یہ بات، چونکہ کتاب ہے عربی زبان میں، تو یہ جادو یہ ہے۔ اور وہ جادو کو اصل میں چونکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ہی باریک معاملہ ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے اس کو عربی میں سحر بولا جاتا ہے۔ اور جو جادو ہے وہ میجک عام طور پہ بول دیتے ہیں لوگ، اور میجیسین جادوگر وہ نہیں ہے، جادو آنکھ کا کھیلا، نظر کا کھیلا، نظر باندھ دینا، وہ مداری والا آتا ہے اور ڈگڈگی بجا دیا، ایسا کرو، وہ تو معمولی چیزیں ہیں۔ یہ اس طرح میجیسین جو میجک ہوتا ہے دکھا دینا، تو وہ نہیں، یہاں جو ہے وہ اس طرح کی میجک کی بات نہیں ہے بہرحال۔ اور جادو کی جو یعنی ایسے یعنی یہ جو اصطلاح میں یا ٹرمنالوجی میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، وہ بتایا تھا کہ شیطان کی مدد سے اور اس کی قربت حاصل کر کے، شیطان کی ہدایت پہ، تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے وہ یہ کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو یہ جو ہے جادو ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی تھی۔ خاص بات جو اس میں یہ یعنی تھوڑا سا میں خاص بات یہ آئی تھی کہ جادو کا بہت سارے لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو یہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جادو جو ہے جادو برحق ہے، اور اہل سنت والجماعت اور اہل علم ہیں اس کو یہ مانتے ہیں کہ جادو ہے، اور لیکن جو دوسرے کچھ گروپ ہیں وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ ہیں ایسے کچھ، مطلب اقلیت پسند پرست
جو ریشنلسٹ لوگ جو اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ان کی سمجھ کی غلطی ہے، وہ اصل میں اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال جادو ہے اور جادو کا جو ہے نقصان، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بذات خود جو ہے جادو اثر نہیں کرتا، اس کا نقصان نہیں ہوتا. جیسے اور چیزیں ہیں، وہ پوائزن ہے، زہر ہے، آگ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر جو نقصان نہیں پہنچاتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چھت سے چھلانگ بھی لگاتا ہے لیکن نہیں مرتا ہے، دوسرا آدمی ہے تھوڑی سی ٹھوکر لگی گر گیا تو انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے یہ اثر نہیں کرتے. لیکن چونکہ ایک غلط چیز اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا استعمال کوئی کرتا ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ اس کا بیان ہوئی ہے. جیسے کسی آدمی کو قتل کر کے کوئی مار دیتا ہے تو قاتل کو سزا ہے، تو ایسے اس کی موت تھی تو ہی وہ مرا ہے، بغیر موت کے کوئی چاہے جس طرح سے مرتا نہیں ہے. اب کوئی بولے کہ موت تھی تو مر گیا، لیکن جو قتل کا عمل ہے، مرڈر کرنا ہے قتل کا، یا قتل کرنے کے لیے جو بھی راستے اختیار کرنا ہے، کسی کو اوپر سے چھت سے اٹھا کے پھینک دینا یا کسی کے اوپر کچھ آگ ڈال کے پیٹرول ڈال کے جلا دینا، تو یہ عمل جو آدمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ راستہ اختیار کیا اس پہ وہ اس کو سزا ہوگی. تو اسی طرح سے ہے یہ بھی ہے، جادو جو ہے یہ حرام ہے، اس کو استعمال جو ہے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ شیخ نے جو استعمال شروع جو کیا ہے وہ اس آیت سے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی یہ جو اصل میں یہود اس کو زیادہ جو ہے وہ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ لوگ جو ہے اس کو ان کو اچھی طرح سے یقین ہے، معلوم ہے کہ جو لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی جیسے ہم کچھ خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو اس میں لین دین ہوتا ہے، تو یہ بھی کہا کہ جو یہ معاملہ کر رہے ہیں اس میں، تو آخرت میں جو ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی ان کو مطلب آخرت میں جو ہے کچھ ملے گا نہیں. مطلب یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے جو آیت میں کہا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یعنی جبت پہ اور طاغوت پہ. جبت کیا ہے اور طاغوت کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں یہ بات آئے گی. جبت کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبت جو ہے یہ سحر ہے، جادو ہے، یعنی جبت سحر ہے، جادو ہے. اور بہت دوسرے بھی صحابہ کرام ہیں جن کا اقوال اس سلسلے میں یہی ہے کہ جبت کا مطلب جو ہے وہ جادو ہے. تو کہا کہ یہ لوگ جادو پہ ایمان رکھتے ہیں اور جادو کا عمل کرتے ہیں. تو اس آیت سے بھی یعنی اس کو جو یہاں پہ لائے ہیں اس چیپٹر میں، باب میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس کی وعید سنائی ہے اور اس کی مذمت کی ہے، تو جادو کی. تو یہ لوگ جو ہے وہی عمل کرتے تھے. اور اس پہ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان. طاغوت کے بارے میں بہت ساری تفسیریں ہیں. طاغوت کا مطلب ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ شیطان ہے، اور طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو معبود کے درجے میں رکھ لیا جائے، اور جس کی عبادت کی جائے اس سے وہ راضی بھی ہو. جو آدمی جس کی عبادت کی جائے اور وہ آدمی اس عبادت سے راضی ہو تو گویا کہ وہ طاغوت میں ہے. اور لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی معبود کا درجہ دے دیا لیکن وہ پوری زندگی وہ آدمی اس کے خلاف تھا اور اس کے خلاف اس نے عمل بھی کیا اور دعوت بھی دیا، اور کوئی اس کو وہ درجہ دے دے، جیسے بہت سارے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، ان لوگوں نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے روکا ہے، آج ان کی مزار بنا درگاہیں بنا دی گئی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ شرک کا اڈا بنا دیا گیا. تو وہ تو گناہ گار نہیں ہے، جو کرنے والے لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں. تو طاغوت کا مطلب جو ہے شیطان ہے. اور یہ جابر جو ایک صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی یہ طاغوت جو ہے
یہ کاہن لوگ تھے. کاہن لوگ وہی جادوگر کے قسم کے لوگ جو یعنی غیب کی باتیں بتانا اور یہ اس طرح کے لوگ. تو ان کے پاس جو ہے شیطان جو ہے آیا کرتے تھے, اور شیطان جو کچھ باتیں چوری کر کے وہ سن کر کے, اسی لیے وہ آسمان پہ جا کر کے, اسی لیے ایسے ایسے ستارے جو ہے جیسے شہاب ثاقب وغیرہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ یہ جب جاتے ہیں تھوڑی سی یہ کوئی بات سنی اور اس میں سینکڑوں باتیں جھوٹ ملا کر کے, اور وہ جو یہ جادوگر ہیں ان کو لے آ کر کے بتاتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ شیطان ان کو جو یہاں پر سے مار پڑتی ہے اور وہاں سے وہ بھاگتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو شیطان ہیں یہ لوگ اصل میں یہ کاہن لوگ ہیں, اور یہ کاہن لوگ جو یہ جادوگر لوگ ہیں ان کے پاس جو شیطان آتے ہیں, اور بہت سارے قبیلے وہاں پہ جو مشہور قبیلے تھے, اور ان لوگوں کے پاس ایسے کاہن اور جادوگر لوگ تھے, تو وہ لوگ جو ہے وہ جادو کرتے تھے. تو بہرحال یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ یہ لوگ اس پہ جادو پہ ایمان رکھتے تھے, اور شیطان کے ذریعے شیطان کے سے وہ سیکھ کر کے اور یہ جادو کرتے تھے. تو گویا یہ جادوگر اور کاہن لوگ کا جو سحر کے استعمال میں جن سے مدد لی جاتی تھی, تو اس سے مراد وہی یعنی جبت اور جادو, اور طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی چیزوں سے دور رہو جو چیزیں تباہ کن ہلاک کرنے والی ہیں اور جو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچانے والی ہیں. یہ 7 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ 7 چیزیں کیا ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو بتایا وہ کہا کہ اللہ کے ساتھ ساجھی بنانا, شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کی اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا, اللہ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں, جو بھی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو ہے شرک کرنا. یہ 7 مہلک تباہ کن چیزیں ہیں جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ شرک ہے. اور دوسری چیز جو ہے جادو ہے. یہ پوری جو حدیث ہے مشہور ہے, اور اس لمبی حدیث کو جو یہاں شیخ لے کر کے آئے ہیں, تو بتانا مقصد یہی ہے کہ 7 جو ہے تباہ کرنے والی چیزوں میں 2 بڑی چیزیں جو ہیں وہ شرک ہے اور جادو ہے. تو پہلی چیز بھی 7 چیزوں میں پہلی چیز کو جو رکھا ہے وہ شرک کو رکھا ہے, اور دوسرے نمبر پہ جادو کو رکھا ہے. اور جادو جو ہے وہ شرک ہے, تو شرک اور کفر کی چیز ہے. تو کہا کہ یہ عمل کرنے والا جو ہے وہ تباہی اور قطبی تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والا ہے. تو یہ جو 2 چیز جو 7 چیزوں میں ذکر کیا, اور اس کے بعد تیسری چیز ذکر کیا کہ کسی بھی جان کو ناحق جو ہے قتل کرنا. اللہ تعالیٰ نے جان کو بہت ہی محترم قرار دیا ہے, کسی بھی نفس کو ناحق جو ہے قتل نہیں کرنا ہے. ہاں, حق جو حق کی تفصیل ہے کہ جب اس پہ شریعت کی جو حدیں ہیں وہ اس کا وہ حقدار ہو گیا, تو پھر اس پہ شریعت میں حد کے طور پہ شریعت کے قانون کو نافذ کر کے اس کی جان لی جائے گی. لیکن ایسے کسی بھی جان کو قتل کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے, سخت گناہ ہے. بلکہ قرآن مجید نے کہا ہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ایک جان کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور ایک جان کو کوئی اگر اس کی زندگی بخشتا ہے تو گویا اس نے پوری زندگی انسانیت کو زندگی بخشا. اور حدیث میں ہے کہ بیت اللہ جو یہ ہے خانہ کعبہ, اس کی جتنی حرمت ہے, جو تقدس ہے, اس سے زیادہ بڑی حرمت اور اس سے بڑا تقدس ہے ایک جان کا. ناحق جو جان اسلام میں اس کی بڑی عظمت ہے انسانی جان کی. لیکن کہا کہ کسی کو ناحق جو ہے قتل کر دینا, تو قتل کرنا وہی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس جان کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی. شریعت کے اندر یہ قانون ہے, تو ناحق قتل نہیں کیا گیا,
بلکہ وہ قصاص کے طور پہ کہ اس نے جان کے بدلے اس کی جان لی جائے گی، ایک یہ چیز ہے۔ یا اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو وہ زناکار ہے، زناکار یعنی شادی شدہ اور زناکار آدمی زنا کرتا ہے، تو پھر اس کی جو سزا ہے شریعت میں وہ اس کو یعنی حد جو اس کی ہے تو اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ جہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، جماعت بندی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد پہ جماعت ہے اور پورے اس کے جو معاملے ہیں اور جو شریعت کے اسلام کے مطابق سارے چل رہے ہیں، اگر کوئی آدمی بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، کوئی خروج کر کے اور جو جماعت اسلام کی بنیاد پہ جو جماعت بندی ہے اس کے شیرازے کو بکھیرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عبداللہ ابن سبا نے بغاوت کر کے، اور جس کے نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جماعت کے شیرازے کو توڑ کر کے کوئی آدمی بغاوت کرتا ہے اور اس کو تہس نہس کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ ہاں گویا وہ فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ کام سب حکومت کا ہے، حکومت کو کرنا ہے، جو حاکم وقت ہے، جو خلیفہ ہے، ان کا یہ کام ہے یہ سارا کچھ کرنا۔ اسی طرح سے آگے بات آ رہی ہے جو جادوگر ہے، جادوگر کی سزا بھی قتل ہی ہے، جادوگر کو قتل کرنا ہے، لیکن وہ حکومت کا کام ہے، حکومت اس کو قتل کرنے نہیں تو اس سے بہت سی انارکی پھیلے گی۔ تو کہا کہ تیسرا یہ حدیث میں جو ایک تو سحر جادو کے بارے میں ہے، یعنی جادو جو ہے وہ تباہ کن چیز ہے، اور تیسری چیز کہا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بھی 7 بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز کہا کہ سود کا کاروبار کرنا، سود کھانا۔ کھانے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی سود کا ہے تو اس کو ہم کھانے میں پہننے میں استعمال نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ آدمی کے پاس جو دولت ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو استعمال ہوتا ہے آدمی کے کھانے پینے میں ہوتا ہے، پہننے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی سودی کاروبار کرے، اس کو کھائے نہیں، اس پہ پہنے نہیں، لیکن باقی ہر چیز میں اپنی زندگی میں اس کا استعمال کرے تو وہ جائز ہو جائے گا، اور بولے کہ ہم یہ کھا نہیں رہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سود سے اپنا تعلق نہیں رکھنا، سودی کاروبار نہیں کرنا، سودی لین دین نہیں کرنا، اس میں کسی طرح سے حصہ دار نہیں بننا۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ لعن اللہ واکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لکھنے والے پہ، گواہ بننے والے پہ، کسی بھی طرح سے جہاں پہ بھی سودی کاروبار، سودی معاملہ، لین دین، یہ سود کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، بہت ساری شکلیں ہیں، اس کے انڈے بچے ہیں بہت ساری، اور آج کے زمانے میں تو اور نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو سب پہ جو عربی زبان میں ربا کا ہی اطلاق ہوتا ہے کہ یہ سب اسی میں آتا، چاہے کوئی اس کا نام بونس رکھ دے، چاہے کوئی آدمی اس کا پروفٹ رکھ دے، یا جو بھی فائدہ رکھ دے، جو بھی نام رکھ دے، نام رکھنے سے کسی بھی چیز کی جو اصل حقیقت ہے وہ بدل نہیں جاتی ہے۔ کسی بری چیز کا اچھا نام رکھ دیا جائے تو اچھا نہیں ہو جائے گا، یا اچھی چیز کا برا نام رکھ دیا جائے تو وہ اچھی چیز بری نہیں ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑا یعنی خطرناک جو تباہی و بربادی بڑی اس کی وعید آئی ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ تو سودی کاروبار یہ بھی تباہ کن ہے، یعنی ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو 7 چیزیں جو ہے مہلک ہیں، تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں چیز ہے یتیم کے مال کو کھانا۔ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا مال ہے، اب اگر اس کے رشتہ دار ہیں یا جس کو اس کا نگراں بنایا گیا ہے، ولی بنایا گیا ہے، گارجین بنایا گیا ہے، وہ یتیم ہے، بچہ ہے، ابھی شعور نہیں، عقل نہیں ہے، تو اس کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کر لینا، اور اس کی جو بھی پراپرٹی ہے، جائیداد ہو، اس کو جیسے بھی ہو غلط ناجائز طریقے سے استعمال کر لینا، تو ظاہر ہے کوئی یتیم ہے اور اس کو ابھی عقل نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا یعنی اخلاقی جرم ہے اور آدمی کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز جو کہا گیا کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے میدان میں آدمی اپنے لشکر کو، اپنے فوج کو، اپنے قائد کو چھوڑ کر کے، پیٹھ دکھا کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بھاگ جائے، یا پھر جا کر کے جو مخالف دشمن گروپ ہے اس کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ اس لشکر سے نکل کر کے اور اپنی ہی
ساتھیوں کی دوسری جماعت میں دوسرے لشکر میں جا کر کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نہیں، وہ لشکر کو چھوڑ کر کے غداری کر کے بغاوت کر کے اور جا کر کے دوسرے لشکر سے مل جاتا ہے تو اور جنگ جو ہے برپا ہے، تو پھر یہ تباہی و بربادی کی چیز ہے. اور آخری چیز کہا کہ ایک عورت یا کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جو پارسا ہے، نیک باز ہے، اور اس کو دنیا کی ان گندگیوں اور برائیوں علائشوں، یہ جتنے بھی اخلاقی بگاڑ اور خرابی ہے، اس سے اس طرح سے ایک دم بے خبر ہے. غافل کا مطلب جو ہے وہ برائی کے طور پہ یا اس کے نقص اور کمی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعریف کے طور پہ ہے. مطلب یہ کہ وہ اس طرح سے پارسا ہے، اس طرح سے نیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی اس کو کوئی خبر بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں پہ بہتان لگا دینا، الزام تراشی کر دینا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اخلاقی جو ہے یہ. اور ساتھ جو تباہ کن چیزیں ہیں، یعنی ان میں سے یہ ہے کہ پارسا، نیک اور صاحب ایمان عورت پہ، اور جس کا یہ غلط چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی الزام لگا دینا، اس کے بارے میں کوئی بات لکھ دینا، کچھ لکھ دینا، آج کے زمانے میں جو بھی ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کر دینا، تو یہ بھی گویا کہ ساتھ. بہرحال یہاں پہ تو یہ ساتوں چیزیں آ گئی، شیخ نے ذکر کر دیا اس چیپٹر میں، لیکن اصل بات جو یہاں پہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ سات جو تباہ برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے دو چیزیں جو بنیادی ہیں، پہلی چیز جو ہے شرک ہے، اور دوسری چیز سحر یعنی جادو ہے. اور شرک ہی کی قسم میں سے یہ جادو بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جادو سیکھ نہیں سکتا، جادو کر نہیں سکتا، جادوگر کامیاب جادوگر ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ شرک اور کفر کے راستوں کو اختیار نہیں کرے. یہ بالکل شرط ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جادوگر ہے یا کوئی بھی آدمی جو جادو سیکھنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ کفر اور شرک کے راستے کو اختیار نہیں کرے وہ جادوگر نہیں بن سکتا ہے، جادوگر نہیں سیکھ سکتا ہے. آپ کو اشارے میں پہلے بتایا تھا کہ جادو سیکھنا ہے تو جادوگر ہے جو اصل استاد، وہ کہے گا کہ تم قرآن کو پہن کر کے اپنے پیر میں جاؤ، باتھ روم میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، یہ اس طرح کی چیزیں، اپنے نبی کے خلاف ایسی باتیں بولو، یہ ضرور کرے گا. یہ اپنی بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے بارے میں یہ جب تک کفر اور شرک کے راستے پہ نہیں لے کے جاتا ہے جادوگر، اس وقت کسی کو جادو نہیں سکھاتا ہے، اور اسی ذریعے سے آدمی جادو سیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہاں تک تو یہ بات ہوئی جادوگر، اور پوری حدیث کو اس لیے بیان کیا گیا کہ کفر اور شرک کی یہ چیزیں ہیں. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو جادو ہے، جادوگر کوئی ہے وہ جادو کرتا ہے، ساحر ہے، تو اس کی کوئی سزا بھی ہے اسلام میں کہ نہیں ہے؟ یہ بات اصل میں آ رہی ہے کہ اس کی سزا ہے یا نہیں ہے. سزا ہے تو کس نوعیت کی سزا ہے؟ تو حدیث میں یہ ہے کہ جو جادوگر ہے اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے. اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کی جو یہ سزا ہوگی، اس کو جو مار دیا جائے گا، تو یہ مطلب تعزیر کے طور پہ ہوگی، سرزنش ہے، پنشمنٹ ہے، یہ ایک نوعیت ہے، یا دوسری یہ ہے کہ حد ہے، حد جیسے اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، جیسے زانی ہے، زناکار ہے، اس کی یہ سزا ہے، چور ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس طرح کی سزا جو ہے فکسڈ ہے یا کیا ہے؟ اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. بہرحال جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ جادوگر کی سزا جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ جو ہے وہ قتل ارتداد کی وجہ سے ہو، گویا کہ وہ جو ہے دین اسلام سے وہ پھر گیا، نکل گیا، وہ باہر چلا گیا دار اسلام سے، ملت سے، اور اس کی بنیاد پہ یہ اس کی سزا ہے. اور کسی حدیث میں یہ ہے کہ اس میں تو ہے یہاں پہ حد الساحر ضربہ بالسیف، یعنی جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن جو ہے اڑا دی جائے گی. یہ حکومت ہی کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہاں مختصر طور پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آگے پیچھے کاٹ کر کے یہاں وہاں کر کے، اور ابھی ایسا سوشل میڈیا کا ہے کہ لوگ کچھ کا کچھ جو ہے بنا دیتے ہیں. ابھی جیسے آ گیا ہے دارالعلوم دیوبند کا، اللہ اس کی حفاظت کرے، کہ بات کچھ ہے 15-20 سال پہلے فتویٰ کی بات ہے، اب کسی نے کچھ پوچھا، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ بتا دیا گیا، لیکن اس کو کس طرح سے ٹویسٹ کر کے دوسری طرف کر دیا گیا ہے، یہ معاملہ ہے. اسی لیے آج کل کے زمانے میں کوئی سوال جواب کرتا ہے، کچھ پوچھتا ہے، تو اس کو بہت ہر چیز کا خیال کر کے جواب دینا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
لیکن اس کو چونکہ یہاں تو پولیٹکس کرنا ہے تو اس لیے ایک چیز مل جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ آگے بڑھانا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں جادوگر ہے تو یہاں پہ کوئی عام ایسے بات، یہ جو بھی سزائیں ہیں یہ حکومت کا کام ہے، حاکم وقت کا، خلیفہ کا کام ہے، اس کے حکم سے یہ سزائیں جو ہے نافذ ہوں گی، لاگو ہوں گی. اور کسی حدیث میں ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، ایک بار مار کر کے اس کو، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہی ہے کہ ضربہ بالسیف، یعنی اس کو مار دیا جائے گا. کیوں ایک بار مطلب مار دیا جائے گا؟ ایک بار کوئی ضروری ہے کہ وہ ختم ہی ہو جائے، تو اس لیے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. بہرحال یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ موقوف روایت ہے، یعنی مرفوع روایت نہیں ہے. بہرحال بخاری شریف کی میں ہے جس کے راوی جو ہے بجالہ بن عبدہ ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے، ابھی وہی سزا کی بیان ہو رہی ہے کہ جو جادوگر ہے، ساحر ہے، جس کے جادو کے بارے میں یہ یعنی بات چل رہی ہے، تو عمر بن خطاب جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اپنے جو گورنر اور جو والی ہوتے تھے مختلف صوبے میں، تو ان کو جو ہے آرڈر لکھا، حکم دیا، ان کو بتایا کہ جو بھی جادوگر ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، جادوگر ہو یا جادوگرنی ہو، جس کا جادو جو کر رہا ہے، جادو کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، اس کو قتل کر دو، اس کی سزا جو ہے قتل ہے. تو اسی بنیاد پہ جمہور اہل علم نے کہا کہ اس کی جو سزا ہے وہ ارتداد کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا. اور یہی راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو عمر بن خطاب کا یہ حکم آیا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو 3 جو ہے جادوگر، یعنی مرد بھی عورتیں بھی ہیں، ہم لوگوں نے یہ قتل کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر اس کے بعد حفصہ جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امہات المومنین میں سے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زوجہ یعنی مطہرہ ہیں، آپ کی جو ہے بیوی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے ایک عورت، ایک لونڈی جو اتفاق سے جو ہے اس نے وہ جادوگرنی تھی اور اس نے جادو کر دیا تھا، تو کہا کہ حکم دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ خود اس جو ہے وہ قتل کر دی گئی. تو بہرحال یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ جو یہ ہے جادوگر یا مرد ہو یا عورت، اس کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے یہ مروی کی گئی ہے یہ بات کہ انہوں نے جو ہے یہ جادوگر کو جو ہے وہ قتل کیا اور یہ مارا. تو بہرحال یہاں پہ اصل جو جادوگر کی یہ بحث ہے اور جادو سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ جادو سیکھنا بھی اور سکھانا بھی اور جادو کرنا بھی یہ کفر اور شرک کا عمل ہے، اور اس کو منع کیا گیا ہے. سب سے زیادہ یعنی جو اہل کتاب میں یہ یہودیوں میں سے یہ چیز آئی، اور اس کو سیکھنا بھی نہیں چاہیے، سکھانا بھی نہیں چاہیے، چاہے اس کی جس طرح کی بھی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یشتری علی السحر الا کافر، جو بھی آدمی جادو کی یعنی جرات کرتا ہے، یعنی سیکھنے کی، کرنے کی، تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو یہ اسی لیے اس کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا ہے کہ وہ دین اسلام سے جو ہے نکل جاتا ہے. تو یہ جادو کے بارے میں ہے. اور خاص بات جو ذہن میں رکھنے کی یہ ہے، یہاں اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ وہ یعنی وہ جادو کا عمل جو ہے وہ شرک اور کفر کا عمل ہے، اور کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے، کرتا ہے، تو گویا یہ اس کے توحید کے منافی بات ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن ٹائم ہے 5-10 منٹ، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ سوال و جواب ہو تو بہتر ہے.